افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت پر پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ پاکستانی فورسز کی جانب سے مؤثر اور شدید جوابی کارروائی سے متعدد افغان فوجی ہلاک اور خارجی ہلاک۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق عبوری افغان حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے افغانستان کے اندر خارج اور داعش کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ داعش اور خارجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ افغان فورسز کے ان ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا جا رہا جو داعش اور فتنہ خارج کو پناہ دیتے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات کی پرزور مذمت۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ افغان فورسز کی شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی بہادر فورسز نے فوری مؤثر جواب دے کر ثابت کیا ہے کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان آگ و خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے، اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ پاکستان کے عوام بہادر مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ افغانستان کو بھی ہندوستان کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کی طرف نہ دیکھ سکے۔ سعودی وزارت خارجہ اور قطر نے پاک افغان سرحد پر ہونے والی جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی عرب اور قطری وزارت خارجہ نے دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ کشیدگی میں اضافے سے خطے کا امن و استحکام متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں ممالک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کریں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ مملکت علاقائی اور عالمی سطح پر امن کے فروغ کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ پاکستانی اور افغان عوام کے لیے امن، ترقی اور استحکام کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ پاک فوج کی جانب سے پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کے بھرپور جواب کے بعد افغان فورسز بوکھلاہٹ کا شکار۔ پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کرتی، پاکستان نے افغانستان کی درخواست مسترد کر دی۔ خطرات ٹلنے تک بھرپور جوابی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ افغان طالبان کی وزارت دفاع کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ ہم شیلنگ اور فائرنگ روک رہے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان بھی حملے روک دے گا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ درجنوں افغان فوجی اور خارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا استعفیٰ منظور ہوگا یا نہیں، معاملہ پھر لٹک گیا۔ گورنر ہاؤس کے اعلامیہ نے معاملہ مزید پیچیدہ کر دیا۔ گورنر کو آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق استعفے کا جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہے۔ قانونی یا آئینی خامی کی صورت میں گورنر اعتراضات کے ساتھ استعفیٰ واپس بھیج سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا سے جاری اعلامیے میں وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 130 کی ذیلی شق 8 کے تحت استعفے کی جانچ گورنر کا آئینی اختیار ہے۔ آج گورنر ہاؤس کا قانونی عملہ تعطیل کے باعث دستیاب نہیں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا پیر کو اپنی قانونی ٹیم سے تفصیلی مشاورت کریں گے۔ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ گورنر ہاؤس شفافیت اور آئینی عملداری پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ خیبر پختونخوا کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 13 اکتوبر صبح 10 بجے طلب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا۔ آج دن 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد اسکروٹنی کی جائے گی۔ شام 5 بجے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح 10 بجے طلب کر دیا، جس میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اجلاس پہلے 20 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے بلایا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے تمام ارکان کو پشاور میں موجود رہنے کی ہدایت، بیرون ملک سے بھی ارکان کو پہنچنے کی ہدایت۔ امید ہے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب خوش اسلوبی سے ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ معاملات ہموار طریقے سے حل ہو جائیں۔ اگر آئینی پیچیدگی آئی تو عدالت اسے حل کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے جس کا انتخاب کیا وہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ صوبائی قیادت اور ارکان سے مسلسل رابطے میں۔ اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے لیے جوڑ توڑ جاری۔ صوبائی صدر جنید اکبر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد کی جے یو آئی وفد سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حمایت کی اپیل۔ جے یو آئی رہنما کامران منتظر نے اے بی این نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پشاور کی ملاقات صوبائی سطح کی تھی۔ حتمی فیصلہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے۔ سہیل آفریدی کی مقبولیت اور قبولیت ہی اصل نقطہ ہے۔ پی ٹی آئی میں تقسیم سے سیاسی منظرنامہ بدل رہا۔ ہم کسی کشیدگی کے بجائے سیاسی منظرنامے کو سمجھنے میں مصروف ہیں۔
سہیل آفریدی کے ماضی میں ملک مخالف بیانات موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی حمایت کرنے والے بیانات قومی سلامتی کے لیے تشویشناک ہیں۔ ہر رائے قابل احترام، ملک دشمن عناصر کی حمایت قابل قبول نہیں۔ ہم دشمنوں کی حمایتی ہم دشمن ہیں۔ طالبان جیسے دہشت گردوں کی حمایت ریاست دشمنی کے مترادف ہے۔ طالبان کو پسند کرنا، ان کے ظلم کو جواز دینا ہے۔ جو ہمارے سپاہیوں کو نشانہ بنائیں وہ ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ ظلم اور دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنا حق دفاع پورے اصولوں کے ساتھ استعمال کریں گے۔ کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن بازی کا ناقابل اعتبار میکانزم قابل قبول نہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی زمین پر حملے برداشت نہیں کرے گا۔ افغان حکومت پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرے۔ پاکستان کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان کے بھارت سے تعلقات پرانی حقیقت ہے۔ بالکل یہ ایک تہمت ہے، یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کھڑے ہیں۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو۔ گورننس کی کمی کو خون سے پورا کیا جا رہا ہے، بالکل ایک افسوسناک لیکن غلط بات ہے۔ دہشت گردی کا الزام ایک جماعت پر نہیں لگایا جا سکتا۔ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ نہیں، شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلیمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا صوبائی حکومت کی تبدیلی نئی شروعات ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا کہ گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے، آپ نے الیکشن لوٹا، اب رک جائیں۔ اسد قیصر کی دہشت گردی کے واقعات کی مذمت، کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کے ساتھ رابطے میں ہیں، کسی کو اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ جنید اکبر نے کہا کہ وفاقی حکومت کے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ پارٹی سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے پاس 92 ارکان ہیں، ان میں سے ایک بندہ توڑ کر دکھائیں۔ اگر کسی نے بانی پی ٹی آئی سے بے وفائی کی تو گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ دیگر جماعتوں کے رہنما رابطے میں ہیں اور ان کا اچھا ریسپانس آ رہا ہے۔ مذہبی جماعت کا احتجاج، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں معمولات زندگی بری طرح متاثر، جگہ جگہ کنٹینرز اور راستوں کی بندش کے باعث تجارتی سرگرمیاں معطل، تعلیمی ادارے، انٹرنیٹ بھی بند۔ لاہور میں احتجاج کے باعث بند راوی پل کو دونوں اطراف سے کھول دیا گیا۔ لاہور میں میٹرو اور اورنج لائن ٹرین سروسز بدستور تیسرے دن بھی بند۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے اور مرید کے گجرات جہلم سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں جی ٹی روڈ بند۔ وزیرآباد، گجرات، لالا موسیٰ، کھاریاں اور دریائے جہلم کے قریب سرائے عالمگیر کے مقام پر خندقیں کھود کر جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا۔ مذہبی جماعت کا لاہور میں احتجاج، جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں معمولات زندگی بری طرح متاثر، کنٹینر اور ٹرک کھڑے کر کے راستے بند کر دیے گئے، میٹرو سروس بھی بند، ریڈ زون کو جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا۔ راستوں کی بندش کے باعث شہری پریشان، کاروباری مراکز بند، روزانہ کما کر کھلانے والوں کے بچے فاقہ کشی پر مجبور، مریضوں کو اسپتال پہنچنے میں دشواری کا سامنا، کئی شادیاں روک دی گئیں، دولہا دلہن سمیت باراتیوں کو پیدل شادی ہال پہنچنا پڑا۔ موٹر وے اور جی ٹی روڈ کی بندش کے باعث شہریوں کے ٹرین کے ذریعے سفر کو ترجیح، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش مزید بڑھ گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ احتجاج لاہور میں ہو رہا، 2 روز سے ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے۔